بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ قارون موسیٰ ہی کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر پھر بھی وہ ان پر ظلم کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں اٹھانے میں کئی طاقتور مرد تھک جاتے تھے۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ اور اللہ نے تم کو جو دولت عطا فرمائی ہے اس کے ذریعہ آخرت کی بھی جستجو کرو، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے تم بھی بھلائی کرو، اور زمین میں فساد اور بگاڑ مت چاہو، یقیناً اللہ بگاڑ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ تو قارون نے کہا مجھے جو ہنر حاصل ہے اسی کے ذریعے مجھے یہ مال ملا ہے، کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور اور دولت جمع کرنے میں اس سے بڑھ کر تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہ کے بارے میں دریافت بھی نہ کیا جائے گا کیونکہ ان کے گناہ بالکل واضح ہوں گے۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ پھر قارون اپنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنے لوگوں کے سامنے نکلا، یہاں تک کہ جن لوگوں کو صرف دنیاوی زندگی کی طلب تھی وہ کہنے لگے اے کاش ہمیں بھی قارون کی طرح ساز و سامان ملا ہوتا، یقیناً یہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ اور جن لوگوں کو سمجھ عطا کی گئی تھی انہوں نے ایسا کہنے والوں سے کہا ہائے تمہاری بربادی، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ کا دیا ہوا اجر و ثواب اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو ثابت قدم رہنے والا ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ چنانچہ ہم نے قارون کو اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کی کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔
وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور جن لوگوں نے کل اس جیسے ہونے کی آرزو کی تھی آج کہنے لگے ہائے رے قارون کی خرابی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں زیادہ روزی دیتے ہیں اور جس پر چاہیں روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہم پر فضل و کرم نہ کیا ہوتا تو ہم کو بھی دھسا دیتے۔ ہائے خرابی ہماری سوچ کی، حقیقت یہ ہے کہ ایمان نہ لانے والوں کو فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ آخرت کا گھر ہے، ہم یہ ان لوگوں کو عطا کریں گے جو زمین میں نہ اپنی بڑائی چاہتے ہوں نہ بگاڑ پیدا کرنا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں ہی کے لیے بہتر انجام ہے۔ تیسرے پارے میں یہ سورہ قصص کی آیات ہیں۔ قصص اور قصص اس کا مطلب ہے قصے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اس سورہ میں بیان کیے ہیں۔ ایک قصہ تو فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جو کہ فرعون دوسرے خاندان کا تھا، یہ دوسرے خاندان کے تھے۔ دوسرا قصہ قارون اور موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا۔ بنی اسرائیل جو تھے یہ محکوم تھے، مظلوم تھے، بے سہارا تھے، اور فرعون کا جو خاندان تھا قبطی، یہ حاکم خاندان تھا اور ظالم خاندان تھا۔ قارون توریت کا حافظ تھا اور بہت ہی بڑا عالم اور جانکار تھا۔ وہ اپنے علم کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتا تھا، دنیا بنانے کے لیے، آخرت کی اس کو کوئی فکر نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اسی خاندان سے، ہارون علیہ السلام اسی خاندان سے، ایک کو نبوت مل گئی۔ نبوت مل گئی تو یہ پوری بنی اسرائیل قوم کے سردار ہوئے اللہ کی طرف سے، اور بنی اسرائیل نے کو اپنا سردار مانا۔ اور قارون فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل پر منتری کا، ان کا انتظام کرنے والا تھا۔ انتظام مطلب ان کو فرعون کی غلامی میں تھوک بھاؤ میں دینے والا تھا۔ جو فرعون کہے گا کہ یہ بستیاں اجاڑ دو، ان لوگوں کو قتل کر دو، ان لوگوں کو ادھر کھیتیاں خراب کر دو، اور یہ لوگ مزدوری کرنے نہیں آتے، اچھا کپڑا پہننے لگے کپڑے اتار دو، اس طرح سے ظلم کرتا تھا یہ اپنے قوم میں۔ ظالم جو ہوتا ہے دو طریقے سے ظلم کرتا ہے، ایک تو ظالم اپنے افراد کے ذریعے ظلم کرتا ہے کسی قوم پر، دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مظلوم اور پرتاڑت قوموں سے افراد کو سلیکٹ کرتا ہے اور ان کے آگے دانے ڈالتا ہے۔ جس طرح سے کتے کو کتے پر چڑھایا جائے، حملہ کرایا جائے، تو کتے کو پالا جاتا ہے کہ جا کر کے حملہ کرے دوسرے کتوں پر۔ بالکل اسی طرح سے ظالم مظلوم قوموں سے کچھ افراد کو چنتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو حالات ہیں ان میں یہ بات بہت قوت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ جتنا مسلمان حکام اور سرکاری اہلکار اور پولیٹیشین قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوسری قوم کے لوگ جو دشمن مانے جاتے ہیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ ابھی تک یہ ہوتا تھا، لیکن اب حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ انشاءاللہ اب مسلمانوں میں ایسے منافق اور مسلمانوں پر ظلم کرنے والے ظالموں کے دستبازی بننے والے کم پیدا ہوں گے یا نہیں پیدا ہوں گے۔ حالات اس سے تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اس لیے ہم کو حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، اور اس نے فرعون نے اس کو معمول کیا تھا اپنے ظالمانہ عزائم کی تکمیل کے لیے، اور بہت بڑا عالم تھا، حافظ تھا۔ علم
اور علم کی دولت انسان کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ امام مالک نے کہا من تعلم ولم يتزوج فتفسق، جس نے علم حاصل کیا اور تزکیہ نفس نہیں حاصل کیا وہ فاسق ہو جائے گا، اس کی آخرت بھی خراب ہوگی اور دنیا میں پاکیزہ زندگی اس کی نہیں گزرے گی۔ اور اسی طرح سے جس نے صرف آخرت کی امید اور علم سے دور رہا تو وہ شیطان ہو جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ خیر، تو قارون کا واقعہ ابن جرائر میں ترجمہ کی سے پیش ہوا۔ قارون کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ کی قوم سے تھا، فبغى علیہم، تو اس نے ان پر شرارت کی، ان پر ظلم کیا، اپنی قوم پہ ظلم کیا۔ چونکہ نیزہ بنا تو اسے طاقت مل رہی تھی اس کو خوش کرنا تھا اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو۔ ہم نے اس کو خزانے دیے تھے۔ یہ خزانے کون تھے؟ یوسف علیہ السلام نے جب ان کی حکومت آئی مصر میں اور تو حفاظت کا جو نظام بنایا تھا کہ لوگ فاقہ کشی میں، ایمرجنسی میں، کرائسس میں، مصیبت سے کیسے نکلیں گے، تو خزانوں کی حفاظت کا بہت سا نظام بنایا تھا اور نکالا بھی تھا، قرآن کے پیچھے بیان ہوا۔ تو اتنا نظام بنایا تھا کہ ایک پورا خزانہ سے باقی رہ گیا، اپنے خزانے باقی رہ گئے ہوں گے، خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور حالات سے پوری کی پوری قوم نکل آئی اور اطراف کے ملک میں نکل آیا مصیبتوں سے۔ تو وہ خزانہ جو سگریٹ کا محفوظ کہیں رکا ہوا تھا اس کو مل گیا تھا۔ کتنا بڑا خزانہ تھا کہ اس میں جو چابیاں اس کی تھی اس کو پوری طاقتور جماعت اٹھاتی تھی، اتنی چابیاں تھیں اس کی، چھوٹے چھوٹے سب کی چابیاں بہت ہوتی ہیں۔ یہ کیرل میں گیا تھا جگہ میں بینک دیکھنے کے لیے، اسلامک بینک، تو وہاں آپ کو لگے گا سونا رکھتے ہو تو ہر آدمی کے باکس الگ، اس کی چابی الگ، اس کا سرکاری کاغذ بنتا ہے اس میں سے، تو بہت سی چابیاں رکھی ہوئی تھی اس میں۔ اب وہ چابی کا نہیں اٹھا پائے گا اور بینکوں میں جب بینک کے پاس جو رکھا ہوا تھا، تو یہ تو بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ اور بہت سے میوزیم میں ایسی چابیاں رکھی کہ پہلے زمانے میں بہت بڑے بڑے چابی لوہے کے ہوا کرتے تھے، لکڑی کے ہوا کرتے تھے، اور تالا جو چھوٹا اس زمانے میں ملتا ایسا ہی بڑے بڑے تالے ہوا کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے لحاظ سے چابیاں تھی، تالے تھے، تو چابیاں اٹھانے کے لیے طاقت اور جماعت کی کفایت تھی۔ چابیاں بتا کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کتنی بڑی دولت، اتنا بڑا خزانہ اس کو مل گیا تھا۔ جب اس کو خزانہ مل گیا تو وہ اترانے لگا تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کسی کو دولت مل جائے تو اس کو اترانا نہیں چاہیے۔ دولت ختم ہونے والی چیز ہے، ہاتھ کا میل ہے، دولت ختم ہو جائے گی، اترانا نہیں، اپنے سے باہر نہیں، قابو سے باہر نہیں، اترانے لگا۔ تو چونکہ مظلوم قوم سے وہ تھا، اس کے رشتہ دار اس میں تھے، اور جب مظلوم تھے موسیٰ علیہ السلام کو سردار اور اپنا رہبر مانتے تھے، تو لوگ اسے کہنے لگے کہ مت اترا، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اترانے والے کے بارے میں بات آ گئی، دنیا کے بارے میں ہم کو نہیں اترانا چاہیے، گناہ ہے۔ دین کے سلسلے میں اور اسلام میں ہم کو اترانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ یہ خوشی اتنی ہے کہ مدہوش اور پاگل نہ ہو جائیں۔ دین میں خوشی ہونا چاہیے اور دنیا پہ زیادہ اترانا نہیں چاہیے۔ اور پھر کیا کہا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پیسے کے ذریعے سے آخرت کو تلاش کرو، آخرت کو بناؤ۔ یہ کہا یہ پیسے اللہ نے دیا ہے آزمائش کے لیے دیا ہے کہ غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی دینی کاموں میں، تحریکوں میں مدد کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ مدد کرتے ہو تو آخرت کی تعمیر ہوگی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس طرح دین کے کام کرو اور آخرت میں ختم ہو جائے گا۔ اور دنیا میں رہتے تو دنیا کی بھی ضرورت آتی ہے، تو دنیا کے لیے بچا کے رکھ لو۔ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں تمہارا حصہ اس کو مت بھولو، اس کو بھی کھاؤ پیو، پہنو اوڑھو اور مکان بناؤ، آرام کرو، لیکن آرام آشائش کھانے پینے کے علاوہ دوسرے رکوع سے دوسرے دین کے کام کرو۔ اور پھر کیا کہا؟ اور بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایک تو خود طاقتور تھا، مالدار تھا، دوسرے شدید طاقت اس کو اس وقت کی فرعون کی ملی ہوئی کہ ادھر سے منتری تھا وہ، تو دماغ اس کا ٹھکانے نہیں تھا، جیسے آج بہت سے نیتاؤں کا ایسا ہوتا ہے۔ بولے یقیناً ہم نے یہ جو کچھ ہم کو ملا ہے ہمارے پاس علم، اپنے علم کے ذریعے سے ہم نے اس کو حاصل کیا ہے۔ انسان علم کے ذریعے سے چیزیں حاصل کرتا ہے، لیکن یہ علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔
اللہ نے علم کے اس علم کے ذریعے روزی کماتا ہے انسان، اور اسی کے اندر اللہ کی طرف سے روزی کے فیصلے ہوتے ہیں، دکان کاروبار میں برکت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دو آدمی بالکل ایک ہی ایجوکیشن کے ہیں، تعلیم ان کو برابر ہے، اور ایک ہی دکان دونوں الگ الگ کے بیٹھے ہیں، ایک کے یہاں کوئی گاہک نہیں ہے تو دوسرے کے بہت سارے گاہک آتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے دماغ بھی لگایا اور کاروباری جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور سوچ بھی ہے کہ عمل ہے سب کچھ، لیکن گاہک نہیں آتے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ انسان کو روزی ملتی ہے، اس لیے انسان اپنے علم کو تو لگائے گا لیکن اللہ کی طرف سے ذہن ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنے سے ہم نے ایک بار دھیان سے استعمال کرنا، اللہ دیتا ہے۔ جس طرح سے نالی میں پانی بہتا ہے کھیتوں میں پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیسہ دے کر کے آزماتا ہے کہ ہم اتنے پیسہ سے سماج میں غریب طبقوں تک اس کے ہاتھ سے پیسہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، اگر نہیں جاتا ہے تو یہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ اللہ نے اس بات کا جواب نہیں دیا، یہ کہا کہ دیکھو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سی جماعتوں کو تباہ کر دیا ہے جو کہ طاقت میں اس سے بھی زیادہ بڑھے ہوئے تھے، قارون سے بھی زیادہ، اور اس سے بھی زیادہ روپیہ پیسہ اکٹھا کیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ اکٹھا ایسے پیدا ہوئے ان کے پیسے میں اکٹھا کیا کرتے تھے۔ میں ایک ہندوستان کے پیالے کو دیکھا تھا، پیالہ، شادی بھی ایک راجا کی، نام تو بس بدلا بھی ہو جائے گی، تو جہیز نے جب پیالہ دیا ایک ہی پیس پتھر کا پیالہ تھا، پورے کمرے کے برابر، اور پھر اس پیالے کے اوپر وہ موٹی سونے کا چادر تھا۔ اس پیالے کے اوپر چڑھ کر کے جانے کے لیے زینہ، پھر نیچے اترو، پھر اس میں نہاؤ، غسل کرو، پھر دوسرا پانی بدلنا کا۔ تو دیکھیے اس طرح سے پیسہ لوگوں کے پاس اور خرچ جمع کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بھی بہت بڑی طاقت اور دولت اکٹھا کرنے والوں کو ہم نے تباہ اور ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں کہتا، میں نے اپنے علم سے حاصل کیا۔ ہم لوگوں کو کبھی یہ بات نہیں سوچنی چاہیے، نہ کہنی چاہیے کتنی بھی دولت آتا ہے اللہ کی طرف سے ہمارا رہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے دولت آتی ہے۔ اور ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جب ان پر اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ کی طرف سے باز خوش نہیں ہوگی کہ تم نے یہ جرم کیا تھا اس لیے عذاب آیا، چونکہ ان کا جرم واضح ہوتا ہے۔ جو اپرادھ کرتے ہیں، اتیاچار کرتے ہیں، انیائے کرتے ہیں، ان پر جب اللہ کا پکڑ آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھ کر کے عذاب نہیں نازل فرمائیں گے، اور کہاں سے آئے گا، کس طرف سے آئے گا، اس پر تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ کی پکڑ کیسے آ گئی ہے۔ یہ بات ہو گئی، اس کے بعد کے جواب اللہ کی طرف سے۔ اب وہ اور اترانے لگا اور دکھانے کے لیے نکلا، فخرج علی قومی فی زینتی، اپنی قوم میں ٹھاٹ اور شان دکھانے کے لیے ٹھاٹ اور شان کے ساتھ نکلا۔ جب وہ نکلا تو جو لوگ دنیاوی زندگی چاہتے تھے وہ کہنے لگے اے کاش اسی طرح جو قارون کو بھی ہم کو بھی ایسے ملے، ہمارے بھی ایسے محل ہو، ہمارے بھی ایسے گھوڑے ہو، گاڑی ہو، کپڑا ہو، شان ہو، آگے پیچھے پولیس ہو، یہ ہو، دنیا بھر سیکورٹی ہو، گارڈ ہو۔ یہ کہنے لگے یقیناً یہ تو بہت بڑے نصیبے والا ہے، یہ دنیا چاہنے والے لوگوں نے کہا۔ تو جو دین کا علم رکھنے والے تھے انہوں نے کہا قال الذی اجل، جو علم والے تھے انہوں نے کہا تباہی ہو، اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن ایمان اور نیک عمل یہ ختم نہیں ہوگا، اس کا ایک دن اجر اور بدلہ ملے گا۔ اس لیے اس چمک دمک کو اس دولت کو دیکھ کر کے ہم کو رش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ایمان پر اور مضبوط ہو جانا چاہیے اور اپنے اعمال سے اور زیادہ جڑ جانا چاہیے۔ اور ایمان اور عمل کو مضبوطی سے پکڑنے والے کون لوگ ہیں؟ الا الصابرون، جو صبر کرنے والے ہیں، وہ دنیا کی چمک دمک اور بڑے دولت مندوں کو کیا علامات شاید نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ایمان اور عمل کو توجہ دیتے ہیں اور ایمان عمل میں بہتری پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ بات ہوگی، ان لوگوں نے کہا بات کر رہے تھے، اب اس کی بات کا نکال لاتا ہوں۔ ہم نے اس کو دھسا دیا اور اس کے محل کو دھسا دیا زمین میں، زمین دھسنے لگی۔ جو لوگ دولت مند ہوتے ہیں ان کا پیسہ آ جاتا ہے تو وہ تو اتراتے ہی ہیں، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ آگے پیچھے لگ جاتے ہیں، گھنٹہ تو کہنا لگاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ یہ کہاں جا کے ڈوبے گا خود اور ہم کو ڈوبائے گا، لیکن اس کی چمک دمک اور دولت کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کے آگے پیچھے گھومنے لگتے ہیں۔ دولت ایسی چیز ہے کہ انسانوں کو آگے پیچھے جمع کر لیتی ہے۔ تو جو لوگ اس کے ساتھ
ہیں، بتاتے ہیں انسانوں کی دیکھو دولت کے نشے میں سرشار نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس دولت ہے، دولت کی وجہ سے آپ کے آگے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جو لوگ جو اس کی جماعت تھی وہ اس کو مدد نہیں کر پائی اللہ کے مقابلے میں، وہ سب بھاگنے لگے تھے، کوئی مدد نہیں کھڑا، اللہ کی پکڑائی بے عمل قبیلوں پر ہی عذاب آتا ہے، کوئی مدد نہیں کھڑا ہوا، اور وہ خود اپنے آپ کو بھی مدد نہیں کر سکا اور اس کا محل زمین میں پھنس گیا۔ اب جو لوگ شام کو اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر کے تمنا کر رہے تھے کاش اس کو ایسی دولت مل جائے دنیا کی، تو وہ کیا کہنے لگے؟ تباہی ہو۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے روزی میں فراخی دے دیتا ہے، جس کے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کے فیصلے میں ہم کو راضی رہنا چاہیے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے، یہ دنیا کی تمنا اور آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے کل تمنا اور آرزو کی تھی، وہ تو پھنس گیا، ہم کو دولت نہیں ملی، اس تمنا کے نتیجے میں ہم کو دولت مل جاتی تو ہم بھی پھنسا دے جاتے، لیکن اللہ نے ہم کو دولت نہیں دی اور ہماری تمنا پوری نہیں ہوئی، اس کے سامنے نہیں ہوئی، تو اللہ نے ہم کو زمین میں نہیں دسایا، بلکہ اللہ نے ہم پر فضل کیا۔ اور خرابی ہے کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، تو دولت کی لالچ نہیں کرنی چاہیے، ہم کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ لوگ بے چین بے قرار رہتے ہیں اس لیے کہ اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں، بڑے محل والے کو دیکھتے ہیں۔ انسان کے سکون اور چین کی بات یہ کہ اپنے سے کمزور کو دیکھے۔ آج محل میں مکان میں رہتے کوئی چادر میں رہتا ہے، اس کو دیکھو آپ کی دکان کم چلتی تو سبزی والے کو دیکھو، ٹھیلے والے کو دیکھو کیسے زندگی گزار لیتا ہے وہ، تو اس لیے چین اور سکون آ جائے گا۔ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے پاس سونے کے دو وادی ہوں، ایک وادی سونے بھری ہوئی تو چاہے کہ دوسری وادی اس کو مل جائے، دوسری مل جائے گی، چاہے کہ تیسری وادی اس کو مل جائے، تو بڑے کو دیکھو گے تو اس تمنا پیدا ہوگی اور آخرت سے رشتہ کرتا چلا جائے گا، اس لیے کمزوروں کو دیکھ کر کے صبر کرنا چاہیے۔ آخرت زیادہ ہم ان لوگوں کے لیے ہم نے بنایا ہے جو دنیا میں تکبر نہیں اختیار کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور نہ فساد پھیلانے کا ارادہ کرتے ہیں، اور آخرت متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تکبر اختیار کرنا، جس طرح ایمان لانا، نیک عمل کرنا یہ نجات کا ذریعہ ہے، اس طرح ایمان اور نیک عمل کے ساتھ تکبر سے بچنا اور فساد سے بچنا بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ کوئی نیک عمل کرتا ہے اور ایمان والا ہے لیکن تکبر اختیار کرتا اور زمین میں فساد پھیلاتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں حصہ نہیں ہے، آیت نفی کر دی ہے۔ تکبر کرنا بری بات ہے، فساد کرنا بری بات ہے، ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس آیت میں یہ بات کہی گئی لا یریدون، ارادہ نہیں کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی تکبر کا ارادہ کرتا ہے، فساد کا ارادہ کرتا ہے، جھگڑا کرانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی آخرت میں اللہ کی طرف سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم لوگ تکبر نہیں کرتے ہیں، فساد نہیں کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دل میں ارادہ کر لیا کرتے ہیں، رنجش ہو گئی، اختلاف ہو گیا تو ارادہ کرتے ہیں کہ وہ اس سے لڑ جائے، وہ حق پر جا کر کے فساد کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی کپڑا اچھا پہن لیا، پیسہ زیادہ آ گیا تو غریب کے سامنے تو اس کے سامنے تکبر کا ارادہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ دل میں تکبر کا ارادہ بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے اور فساد کا ارادہ بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ فساد اور تکبر کرنے والوں کے لیے آخرت میں حصہ نہیں ہے، اسی طرح سے تکبر اور فساد کا ارادہ کرنے والوں کے لیے آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق کرے۔